اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. اور آپ نے کہا ساری امت کا ایمان ایک طرف ابو بکر کا، یہ ساری امت کی محبت ایک طرف، ابو بکر کی محبت ایک طرف. ابو بکر کو گالی دینی چاہیے، ابو بکر کی بیٹی عائشہ کو برا کہنا چاہیے. آپ بتائیں، یہ مذہبوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. میرا یہ مذہب ہے، میرا یہ مذہب ہے. جہاں آقا کی بات آ جائے وہاں مذہب عشق رسول ہے، اور جہاں قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، آقا نے نہیں کچھ فرمایا، قرآن میں نہیں آیا، وہاں مذہب چلے گا. وہ تو کرنا ہی پڑتا ہے بھائی. مذہب کا مطلب ہے کہ اب کچھ کیا سوچیں، کچھ سوچ ساتھ کے مسئلہ نکالنا ہے. لیکن ایک بات آقا نے کہہ دی ہے، اس کو سوچنا یہ غلط ہے صحیح ہے، یا اس کو غلط سمجھنا ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. اس ہمارے معاملے میں، اس زمانے میں یہ مرض عام پھیل گئی. میں کٹر بریلوی، کٹر دیوبندی، کٹر فلانا، کٹر فلانا، یہ نہیں کہنا چاہیے. یہ بولے کٹر عاشق رسول بننا چاہتا ہوں بس. قرآن میں یہ تو نہیں ہے تم ادریسی بنو، تم شیعہ بنو، تم سنی بنو، دیوبندی بنو، بریلی بنو. کہیں ہے کسی کے پاس ثبوت اس کا؟ یہ تو جس سے سیکھتا ہے آدمی اس کی وجہ سے کہتے ہیں بریلی شہر کا کوئی عالم تھا، یا دیوبند شہر کا کوئی عالم تھا، یا مغرب میں مراکش میں کوئی ادریسی تھے وہ ذکر اذکار سکھاتے تھے. یہ ان کے ناموں کی وجہ سے. اصل مرکز ہمارا تمہارا اول سے لے کر آخر تک حضرت محمد مصطفیٰ ہے. ہاں، تو یہ جو سکھاتے ہیں یہ نیم ملا ہے جس کی عقل کام نہیں کرتی، وہ لوگوں کو کٹر بریلوی دیوبندی بناتے ہیں. اس سے تفرقہ پھیلتا ہے، دلوں میں محبت نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے کینہ پیدا ہونا تھوڑا تھوڑا شروع ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ایمان والے نہیں بنو گے جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی. تو پھر یہ باتیں چھوڑیں گے تو محبت ہوگی نا. وہ کہتے ہیں میں تو بریلی بن تو محبت ہے، تو اور ہے میں اور ہوں. تمہارا کلمہ اور ہے، ہمارا کلمہ اور ہے. تمہارا قرآن اور ہے، ہمارا قرآن اور ہے. تمہارے نبی کوئی اور ہے، ہمارے نبی کوئی اور ہے. ان چیزوں میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے. ان چیزوں سے ہو سکے جتنا دور رہے. جو چیز بغیر اختلاف کے ہو اس کو قبول کرے، اور جو آقا جی کی زبان پاک سے نکل آیا قرآن میں اس کے لیے دلیل ڈھونڈنا، عالموں سے پوچھنا گمراہ ہونا ہے. آقا کے بعد پر سوچنا چاہیے کہ لوگوں سے پوچھوں آقا کی بات صحیح ہے غلط ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کہا، کیا کہا قرآن شریف میں؟ یقول لصاحبہ لا تحزن. حضرت محمد مصطفیٰ تسلی دے رہے تھے اپنے دوست ابو بکر کو. بتاؤ، اب یہ قرآن نے غلط کہا ہے. قرآن کا ہی دوست کو تسلی دے رہے تھے. آقا کی اور ابو بکر کی بہت گہری محبت تھی. خدا نے بھی کہہ دیا یقول لصاحبہ، اپنے دوست سے، صاحب سے کہہ رہے لا تحزن، تو سوچنا فکر نہ کرو ابو بکر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تم کیوں گھبرا رہے ہو کہ یہ اوپر کھڑے باتیں کر رہے ہیں اور اس نے کبوتری نے انڈا دیے دیکھ لیں گے. تم کو پتہ نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی معیت ہو اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. تو ان کو تسلی دے رہے تھے اپنے دوست ابو بکر کو. بتاؤ ابھی تو پھر خدا کو بھی غلطی لگی، تم کو صحیح پتہ چلا ہے. اس چیز سے ایمان جاتا ہے. آپ کس سے محبت کریں، کوئی اس کو برا بھلا کہے، آپ کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی. آپ کس سے پیار رکھتے ہیں وہ اس کو بغض کرتا ہے، آپ کا دل جل جائے گا. آپ کو کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں یہ اس سے بغض کرتا ہے. میں پیار نہ بھی کسی سے کروں، جس کو کس سے محبت، کے کتے سے بھی محبت ہوتی ہے. مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے، یا اپنے بھائی سے محبت ہے، یا اپنے کسی دوست سے محبت ہے. یہ کیسے کہتا ہے میں تجھے چاہتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں اس سے اس کو نفرت ہے، اس سے اس کو نفرت ہے. ابو بکر سے نفرت ہونی چاہیے، حضرت عمر سے نفرت ہونی چاہیے. یہ اتنا بڑا، اور قرآن میں اب اذیت ہوگی آپ کو تو قرآن نے کیا کہا؟
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اذیت دیں تکلیف دیں حضرت محمد مصطفیٰ کو، ان پر خدا کی لعنت ہے۔ یہ قرآن ہے۔ یؤذون اللہ، جس نے رسولہ، جس نے رسول کو تکلیف دی اس نے اللہ کو بھی تکلیف دی۔ خدا نے کہا تو اگر رسول کو تکلیف دی، خدا نے اپنا نام ساتھ لیا قرآن میں، یؤذون اللہ ورسولہ۔ اللہ تو ساتھ نہیں تھا، رسول اللہ ہی ساتھ بیٹھے، اب بیٹھتے ہیں اٹھتے چلتے ہیں، یعنی اللہ کا نام دیا کہ اگر ان کو تکلیف دی ہے تو خدا کو بھی تکلیف دی ہے، رسول کو بھی تکلیف ہے، لعنہ، ان پر لعنت ہے خدا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، خدا کی لعنت پھٹکار، ان پر غضب ہے خدا کا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی رہے گا۔ دیکھا، آپ نے ابو بکر سے محبت کی، حضرت عمر سے محبت کی، کہا میرے بعد نبی ہوتا حضرت عمر ہوتے ہیں، ہے جی، کہا ساری امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایمان ایک طرف۔ ان کو برا بلا کہنا چاہیے، ان کے نام سے نفرت رکھنی چاہیے، ان کے نام اپنے بیٹوں کے رکھنے چاہیے، بھائیوں کے رکھنے چاہیے کہ آقا جی ان سے پیار کیا ہے۔ وہاں مذہب نہ رکھے اپنا، کوئی مذہب نہیں ہے۔ مذہب کی وہاں ضرورت ہے جہاں سے قرآن حدیث سے ثبوت نہیں ہے، وہاں مذہب ہوتا ہے۔ آقا کے سامنے تمہارا اپنا خیال ہونا چاہیے، اپنی رائے ہونی چاہیے، یا آقا کی بات کو غلط سمجھنا چاہیے، یا آقا سمجھے غلطی کر گئے ہیں، تم نے غلطی پکڑی، آقا کو پتہ نہیں چلا یہ ایسا ہے۔ آقا کو تو پیدا ہونے سے پہلے پتہ ہے کوئی کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی مصیبت آج کل آئی ہوئی ہے، اور یہ کچھ بعض عالموں نے ڈال دی ہے۔ ہم تو بڑے مسلک کے پکے بریلوی ہیں، ہم پکے دیوبندی ہیں، پکے آج کے پکے دیوبندی، قرآن میں ہے پکے دیوبندی بنو، پکے کی نقش بندی بنو، پکے کہیں آیا ہے؟ کوئی ثابت کرے، نہیں ثابت ہوگا، قیامت تک نہیں ثابت ہوگا۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، تمہارے لیے اللہ کی اطاعت ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ، اس کے سوا تم علماء کی اطاعت کرتے۔ علماء میں بھی مشائخ بھی آ جاتے ہیں، سارے آ جاتے ہیں، لیکن ان میں اختلاف ضرور ہوگا۔ تو اختلاف میں کیا فرمایا؟ فَإِذْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر آپس میں اس بات کو چھوڑ دو، اللہ رسول والی بات پکڑو، اختلاف والی چھوڑ دو۔ جب خدا کہتا ہے، نبی کہتا ہے چھوڑ دینی چاہیے نا، تو نہیں چھوڑتے ہیں۔ دیوبندی مسجد سے نماز نہیں پڑھنی ہے، کافر ہیں۔ یہ بریلی مسجد دیوبندی نماز نہیں پڑھنی ہے، یہ کافر ہیں۔ تو یہ کیوں سکھایا ان کو؟ تو آقا کہتے تمہاری محبت نہیں ہے تو ایمان بھی تم میں نہیں ہے، اور قسم بھی کھائی اس چیز پر حضرت محمد۔ تو یہ چیزوں میں نہ کوئی مسجد ملے نماز پڑھ لو، تم کو امام سے کیا مطلب؟ تم نے فرض پڑھنا پڑھ لو، امام کوئی بھی ہو، کوئی بھی عالم ہو، دیوبندی ہو بریلی ہو، عالم عزت کرو۔ جو عالم اختلاف کی بات کرے بھاگ جاؤ وہاں سے، دیوبندی ہو بریلوی ہو کسی شہر کا ہو، جماعت اسلامی ہو جماعت تبلیغی ہو، عالم ہے بات کرتا ہے، لیکن وہ عالم حدود رسول کے اندر بات کرتا ہے، اختلاف کی بات نہیں کرتا ہے، تمہارا شیرازہ نہیں بکھیرتا ہے، تم کو آپس میں فتنہ نہیں ڈالتا ہے، وہی باتیں کرتا ہے جس میں اتفاق ہوتا ہے، اختلاف تم کو نہیں سکھاتا ہے۔ آقا جی کہتے پہلی قومیں بحثوں سے ہلاک ہوئیں، بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ پہلی کیسٹ میں وضاحت میں کی سے منع کیا، رسول اللہ نے منع کیا ہے قرآن نے، تو قرآن حدیث کو مانا میرے اپنی رائے تو نہیں ہے یہ، تو ان چیزوں سے دور رہیں۔ اگر ان چیزوں میں پڑھو گے تمہاری عبادت کا مزہ چلا جائے گا، تمہاری ذکر کی برکت چلی جائے گی، تمہاری نمازوں میں وہ رحمت نہیں رہے گی۔ اس لیے تم نے حضرت محمد مصطفیٰ کو ناراض کر دیا، کینہ اور بغض پھیلایا، اور آقا جی کہتے خدا اس پر مشقت ڈالے جو میری امت پر مشقت ڈالے۔ بتاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایک ہو کر رہو اللہ کی رسی کو۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی ہوتے ہیں، تو پھر بھائی بننا چاہیے نا، ایسی چیزوں میں نہ پڑا کریں۔ پھر ان میں اور بڑے مسائل آ جاتے ہیں، یہ میری جماعت، میری جو شہرت ہو، یہ ہو، پھر یہ اس میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں، یہ میرا بریلی بنے گا تو ادھر صدقے خیرات آئیں گے، یہ تو ادھر چلے جائیں گے، اگر یہ ادھر جائیں گے اس کی عزت کریں گے۔ یہ بھی جیسے دنیا میں اقتدار میں آتا ہے، اس میں یہ فتنے آتے ہیں، جس کو خدا بچا لے، بڑی یہ مسئلے باریک ہیں۔ تو آپ
خدا اور رسول تک اتفاق رکھیں. خدا رسول کے علاوہ اختلاف کی بات ہو اس کو چھیڑنا ہی نہیں ہے. اس لیے منع کیا اللہ نے، منع کیا حضرت محمد مصطفیٰ نے. تو اللہ تعالی ہم کو توفیق دے ہم مرضی رسول اللہ کے مطابق چلیں. دین میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، آپس میں کوئی نفرت نہیں ہے. المسلم و اخو المسلم لا یحقر ولا یخذل. مسلمان کا بھائی ہے، حدیث شریف آقا جی اس کی رسوا نہ کرے، آپس میں محبت کرو. ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ مت پھیرو. بتاؤ اسی لیے برکتیں رحمتیں نہیں ہے نا. مسجد سب ایک ہے، قرآن سب ایک ہے. تو ان چیزوں میں نہیں پڑھو گے، پرہیز کرو گے، پھر تم کو دیکھو یہی نماز ہے، یہی درود، یہی ذکر جو کر رہے ہو، اس میں تم کو ایک عجیب تبدیلی نظر آئے گی اپنے اندر. ان بد پرہیزیوں سے خدا کی رحمت ہٹ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ملال ہوتا ہے، ان کو دل کو جو ملال دے گا اس کو فائدہ ہوگا. ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہاں اختلاف آپ کسی سے نہ کریں، کافر سے بھی نہ کریں، اس کو بھی حکمت سے بلائیں، اس کو پاس بٹھائیں. نبی کریم کے پاس یہودی کھڑے تھے لیکن جیسے بشاشت تھی، کھلا متھا تھا آپ کا، شفقت ٹپک رہی تھی. انہوں نے آپ کا اجازت مانگی، ہم چاہتے ہیں آپ کا ہاتھ پیر چومیں، اجازت دے دی. یہ کہا تم دشمن ہو، تم یہودی ہو، تمہارے متعلق آیتیں آئی ہیں، تمہارے متعلق لعنتیں آئی ہیں، تم لوگ سود خور تھے، تم پر ذلت اور غضب خدا کا تھا. اور یہ کہ آیتیں قرآن میں ہیں لیکن نہیں کہا، اجازت دے دی. تو انہوں نے آقا جی کے ہاتھ چومے، پیر چومے. کہا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. اگر کوئی مشرک ہے تمہارا ہمسایہ بنتا ہے، بنا لو، ہو سکتا ہے تم سے وہ قرآن کوئی چیز سن لے. حتیٰ یسمع کلام اللہ، اس کو شاید قرآن کی آیت کوئی چیز کان میں پڑے ہدایت ہو. مشرک کو بھی اپنا ہمسایہ بناؤ. یہ مسلمان آپس میں نہیں بیٹھتے، ایک دوسرے کی مسجدوں میں نمازیں نہیں پڑھتے. یہ کتنی بڑی مصیبت ہے. یہ ہم کو قرآن نے نہیں سکھایا، حدیث نے نہیں سکھایا. مکے میں جا کے نمازیں نہ پڑھنی، مدینے میں. یہ وہابی ہیں، وہابی. تم کو وہابی سے کیا مطلب ہے؟ تم کو سنی سے کیا مطلب ہے؟ تم کو نبی کی تعلیم سے مطلب ہے. تم مکے میں گئے ان کے لیے گئے تھے، تم مکے میں گئے تھے اللہ کی عظمت کے لیے. تم مکے میں نماز پڑھ کے آ جاؤ، وہ سب کی نماز نہیں ہوتی. مدینے میں گئے تھے آقا کے عشق کے لیے، محبت کے لیے گئے تھے. مدینے میں نماز پڑھو، مسجد رسول اللہ کی جماعت چھوڑتے ہو. جو اختلاف کرتے علماء ان میں نہ پڑھیں، واللہ عالم کہیں. آپ چمٹے تو حضرت محمد مصطفیٰ کو چمٹے، ان پہ مریں، ان پہ جان دیں. بس آپ کو پتہ چلا آقا جی نے کہا ہے، ختم، مذہب ختم. اور جہاں آقا جی کا ثبوت قرآن حدیث سے نہیں ملا ہے وہاں آپ کچھ سے کر سکتے ہیں تھوڑا بہت، جیسے بھئی اس خیال کا دیوبندی یہ کہتے ہیں، بریلی یہ کہتے ہیں، جو قرآن کے قریب تھوڑا مسئلہ دیکھیا کر لیا. لیکن اس پر پورا یقین تب بھی نہیں کرنا کہ یہ اجتہادی معاملہ ہے لیکن خدا رسول کی واضح کلام نہیں ہے، تو پھر آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی. ہاں تو ہمارے پاس نہ سنی ہے، نہ بریلوی، نہ شیعہ ہے. جو ہم محبت سے کہتے ہیں، آقا جی کہتے تم ایمان والے نہیں ہوگے جب تک تمہاری محبت نہیں ہوگی. اور قرآن کہتا ہے کہ تم ایمان والے نہیں ہوگے جب تک تم کو زیادہ محبت، اشد محبت اللہ کی نہیں ہوگی. اشد حب للہ. اور نبی کریم فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا کہ جب تک میں ہر چیز سے زیادہ اس کو عزیز نہ ہوں. تو خدا کی محبت کے بعد آقا کی محبت غالب ہو جائے. اس محبت کے تعبیر سے ہم یہ مسئلہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے لیلا مجنو بننا ہے. بنے تو نہیں ہے، نیت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ بن جائیں گے. تو پھر اگر یہ پرہیزیں کی اس طریقے سے تم چلے جیسے قرآن نے کہا ہے، حدیث نے کہا ہے، نہیں جیسے میں نے کہا ہے. میں تو حوالے دے رہا ہوں، میں خود تو نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، آقا جی نے فرمایا. کوئی مسجد میں نماز پڑھ لو. بریلوی، شیعہ، سنی، جماعت اسلامی، تبلیغی کے نظریے سے عالم کو مت دیکھو. بس دیکھو یہ عالم ہے، قرآن کا حدیث کا اچھی بات کہتا ہے، سننے بیٹھ جاؤ مسجد میں کہیں بھی. اگر اختلاف کی بات کرتا ہے جس سے آپس میں اختلاف ہوتا ہے، سنی اور بریلوی اور شیعہ اور دیوبندی اٹھ کے بھاگ جانا ہے کہ یہ اختلاف میں ڈالے گا اور ہمارا آپس میں نفرت پھیلائے گا. اور آقا نے نفرت سے منع کیا ہے کہ تم بھائیو نفرت مت کرو.
ہاں تو یہ آقا کی باتیں یاد کریں. کہا پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے، قیل و قال و کثرت سوال، زیادہ بحث کرنا، بحث والی بات کوئی عالم چڑھے کسی فرقے کا ہو اس کی بات نہیں سننی. جو بحث کے چھوڑ کے خدا رسول کی بات کرے، جس میں دل جڑے اتفاق ہو، اس کی بات سننی ہے، پھر آپ کو فائدہ ہوگا. بسم اللہ. ہم یہاں کوئی بحث کی باتیں کرتے ہیں؟ کوئی آتا اس کو بولتے سنیے بریلوی شیعہ ہے، بس کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد کلمہ پڑھتا ہے، یہ ذکر کر لو، بس ختم. تیسری بات ہم کہتے نہیں کسی کو، اور اسی ان کو فائدہ ہوتا ہے، 10 کو لے کے آتا ہے، دوسرا 20 کو لے کے آتا ہے. تو اس میں یہ نقطہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر ترجیح دیتے ہیں اور اختلاف سے بچ کے چلتے ہیں. احتیاط اچھی ہے یا اختلاف اچھا ہے؟ احتیاط اچھی ہے. نبی کریم دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز شک اور تردد میں ڈالے اس کو چھوڑ دے، جس میں تردد نہ ہو اس کو پکڑیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. پھر باقی باتیں کرنے کے مسئلہ بہت لمبا ہو جائے گا. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟